توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا ھذا الدعاء بحق محمد و آل محمد۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بابا جبلان صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين سونی صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم زين قلوبنا وبيوتنا بذكر آل محمد۔ اللهم زين قلوبنا وبيوتنا بذكر القرآن۔ اللهم زين قلوبنا وبيوتنا بذكر ولاية أمير المؤمنين صلوات۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنانا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا۔ صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کی ذواتِ مقدسہ پہ بآواز بلند صلوات۔ جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام صاحبان کا مجلس اعزاز میں آیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شاہ صاحبان کے اس نوکری کو، اس آئی و کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرمائے۔
سفر کافی لمبا تھا سیالکوٹ سے بصیر پور کا. مجھے ویسے علم نہیں تھا. ہم 2 بھائی آئے ہیں وہاں سے پڑھنے کے لیے تو کافی ٹائم لگا. الحمدللہ آپ کی محبت اور آپ کے جذبے اور اس مقام پہ عزاداری سید الشہداء کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کے دل خوش ہوا، راضی ہوا. اللہ آباد و شاد رکھے وہ گھر جن گھروں میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے. اللہ آباد رکھے وہ دل جن دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت موجود ہے. اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا تحفہ انسان کے لیے یہی ہے کہ اللہ نے انسان بنانے کے بعد اسے محمد و آل محمد کی محبت سے نوازا. خالق مالک اللہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو یہ شعور عطا فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. تو زندگی بسر کرنے کے لیے مجھے ایسے تحفظات اور ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا مال بھی محفوظ ہو، میری عزت بھی محفوظ ہو. توجہ فرما رہے ہیں. زیادہ دیر آپ کو تکلیف بھی نہیں دینی انشاءاللہ. میرا مال بھی محفوظ ہو، میری عزت بھی محفوظ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے، خالق انسان ہے، اللہ نے انسان کے اس تحفظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسا قانون بنایا کہ جس قانون کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو اور اس کی عزت و مال کو محفوظ فرمایا. اب اسی قانون کا نام دین رکھ لیں، شریعت رکھیں، مذہب رکھیں، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کسی بھی نام سے اس قانون کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے ذریعے سے ہمیں محفوظ فرمایا، ہماری عزت میں اضافہ فرمایا، ہمیں یہ افتخار عطا فرمایا کہ ہم جس مقام اور جس جگہ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کی محبت میں خلق فرمایا جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. لوگوں سچوں کے ساڑی گل ہی ساری ہے. ساڑیاں مجلساں، ساڑی ماتمداری، ساڑی عزاداری، ساڑا قرآن، ساڑی نماز، تبلیغ ایک کوئی گل نہ لے. اور گل ہے یہ کہ سچیاں دے بس. اس سے بڑا پیغام کون مع الصادقین ہمارا پیغام یہ اہل بیت کی تعلیمات یہ ہے. واقعہ کربلا کا پس منظر ہی یہ ہے. کونوا مع الصادقین. لوگو جھوٹیاں نو چھڈو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. جی توجہ فرمائے. جھوٹیاں نو چھڈو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. سچیاں دے نال ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرا اللہ ہمیں نہیں پتا سچے ہیں کون، سچے ہوتے کیسے ہیں. خالق و مالک اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے. قرآن پڑھو، میرے کلام کو پڑھو اور سمجھو کہ سچے کنہیں کہتے ہیں. سچے وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ مباہلے والے دن اللہ کا نبی کھڑا ہو کے کہے یا علی مجھے تیری اور تیری اولاد کی ضرورت ہے. یا علی مجھے تیری اور تیری اولاد کی ضرورت ہے. سچے لبن کی ضرورت. ایسا یہ نہ جڑی گل ہوئی سی
کی ہوئی سی کہ تم اپنے بچے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ میں اپنا نفس لاتا ہوں، اور ہوگا کیا؟ کہا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، بنیادی فرما رہے ہیں، ہوگا کیا؟ کہا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے جب بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ ہے صاحبان، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اچھا، حضرت سلیمان کو کہا کہ جاؤ جا کے منادی کر دو کہ کل ہم میدان مباہلہ میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کیا لینے جائیں گے؟ کہا عیسائیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہے، مباہلہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہمارا مباہلہ ہے۔ یا رسول اللہ وہاں پہ کرنا کیا ہے؟ کہا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ سارے مدینے نے کپڑے استری کر لے، تو جو فرمانے سارا مدینہ کپڑے استری کر کے پا کے چوکھا جی کھلو گے۔ انہاں کہ کی ہویا؟ انہاں آکھیا جانا نہیں، مباہلے تے جانا ہے، رسول کے ساتھ جانا ہے۔ کہا اچھا رسول کے ساتھ مباہلے پہ جانا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو آ کے سلیمان نے کہا یا رسول اللہ سارا مدینہ مباہلہ کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا سارا مدینہ تیار ہے؟ سلیمان جاؤ کہیں سارے چل نہ پڑے، سارے نکل نہ آئے، جا کے اعلان کرو کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جائے گا بس وہ جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جی ہاں کپڑے تے ویسکوٹاں نے پائیاں سے ہن سارے پریشان ہو گئے، کوئی اس چوک کھلوتا ہے، کوئی اس چوک چ کھلوتا ہے۔ انہاں پوچھا کی بنیا بھائی تسی گئے نہیں؟ اگو چودھری کسی دے منڈے دا بیاہ ہوئے نا تے کئی بندیاں نوں چاہ ہوندا ہے کہ گھرے سانوں بھی سدن تے پھر نہ کچھ بھی بنے تے کپڑے شپڑے پا کے چوک چ کھلو جاندے نے تے پوچھتے نے ایتھے کھلوتے ہو؟ یار بیاہ جانا سی تے گئے نہیں، میری طبیعت خراب ہو گئی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ سارے مدینے دی طبیعت ہی خراب ہو گئی، جنوں پوچھو یہ آکھے میں بیمار سا، میں بیمار تھا، میں بیمار تھا۔ میرے عزیزو یہ بیماری نہیں تھی، یہ وہ نقص تھا جسے پیغمبر بتا رہے تھے کہ میں صرف عیسائیوں سے مباہلہ کرنے نہیں جا رہا، میں مسلمانوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، جن کا کلمہ پڑھا جائے وہ اور ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں جن کا کلمہ پڑھا جائے۔ اچھا آج کل ایک مسئلہ ہمارے اہل تشیع حضرات کو پتہ ہونا چاہیے، اس بات کا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ایک نصاب بنا ہے اسکولاں جڑیاں کتاباں پڑھائیاں جاندیاں نا، سلیبس نصاب آکھدے نے، وہ بنا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ اپنی من مرضی سے گڑبڑ کی ہے۔ میں نہیں آکھاں گا گڑبڑ کی ہے، اس تو زیادہ نہیں، انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے اور اپنی مرضی سے کچھ ایسی عبارتیں، کچھ ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ جو ہمارے عقیدے سے میچ نہیں کرتی، ملتی نہیں ہے۔ ہم نے بڑا احتجاج کیا، ہم وزیر اعظم تک اور آگے تک بھی گئے اور ان سے جا کے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بڑے بڑے وزیروں نے سوال کیا کہ آپ کو پریشانی کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہاری آنے والی نسلوں کا بھی مسئلہ بنے گا، اس لیے کہ وہ تم سے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ جو درود تم نے کتاب میں لکھا ہے نماز میں وہ پڑھنا ہے یا جو مولوی مسجد کے مصلی پہ پڑھتا ہے وہ پڑھنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز والا
حسین بادشاہ جی بسم اللہ، مولا امام حسین بادشاہ ایک دن کھڑے ہوئے ایک مقام پہ، تو مروان ابن حکم بڑا ملعون تھا جی، مولا امام حسین بادشاہ سے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا فخر کرتے ہو، کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ شیعہ ہوں جی میں، کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ میں نے کہا جن پہ ہم فخر کرتے ہیں نا وہ صرف ہم نہیں کرتے، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں جن پہ حسین جیسے مولا کو فخر ہو۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن پہ مولا حسین کو بھی فخر ہو۔ اچھا یہ مروان ابن حکم قریب آیا اور آ کر کہنے لگا حسین اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی، اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی تو حسین تیرے لیے کون سی فخر کی بات تھی؟ مجھے اسی بات سے بات یاد آ گئی، میں کیسر گسرتے کو رٹ کے آیا، کوئی نہیں کہ ہم ساری پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالی جو نوکری توفیق ہے وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ مولا حسین بادشاہ دیکھ کے فرماتے ہیں مروان یہ تو نے پوچھا ہے کہ مجھے کس بات پہ فخر ہے، اگر میری ماں زہرا نہ ہوتی تو مجھے اور کس بات پہ فخر ہے، یہ تو نے پوچھا ہے، اور کوئی پوچھتا تو شاید جواب نہ دیتا، لیکن مروان میرا حق بنتا ہے تجھے جواب ضرور دوں، جی تجھے جواب ضرور دوں، اور کوئی ہوتا تو شاید میں جواب نہ دیتا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا اچھا بتا، جناب مولا حسین بادشاہ دیکھ کے فرماتے ہیں تجھے وہ وقت یاد ہوگا جب میرا نانا محمد اکیلا تھا، جی میرے نانا محمد کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، میرا نانا تبلیغ کر رہا تھا، میرے نانے کا کوئی محافظ نہیں تھا، بتا اس پورے مکے میں میرے دادا ابو طالب کے علاوہ کوئی ایسا تھا جو محمد سے یہ کہتا تھا بیٹا تو جو چاہے کر، تو جو چاہے کہے، میں ابو طالب جو موجود ہوں، میں ابو طالب جو موجود ہوں۔ اس وقت مولا حسین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور دیکھ کر کہتے ہیں کیا میری عزت اور میرے فخر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ابو طالب میرا دادا ہے؟ میرے فخر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ابو طالب میرا دادا ہے؟ کہاں پھر یاد کر شب ہجرت، جی میرے نانا محمد نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، علی تو میرے بستر پہ سو جا، علی تو میرے بستر پہ سو جا، علی تو نے سونا ہے۔ میرا بابا محمد نانا محمد یہ کہہ رہا تھا تو میرے بابا علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرماتے ہیں سب سے پہلا سجدہ تھا سجدہ شکر اس زمین پر جو میرے بابا علی نے ادا کیا۔ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ محمد مصطفیٰ چلے گئے، علی سو گئے، دیکھ کے فرماتے ہیں مروان بتا جو محمد کو بچا کر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے بستر پہ سو جائے، وہ علی میرا بابا ہے اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، جی میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے۔ جی بات لمبی ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم بھی اتنا نہیں ہے۔ اچھا تجھے مروان وہ یاد ہے جب سارے مکے کے لوگ مدینے کے لوگ محمد مصطفیٰ کے پاس آتے تھے کہ زہرا بی بی کا رشتہ ہمیں دے دو، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبیلوں والے، بڑے بڑے رئیس، بڑے امیر، تو تجھے پتا ہے میرے نانا محمد کیا فرماتے تھے کہ زہرا کے رشتے کا معاملہ میرا معاملہ نہیں، میرے اللہ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کہا سارے آتے تھے رشتہ دے دے،
میرے بابا علی کو محمد نے گھر بلایا اور گھر بلا کے کہا علی میں تجھے زہرا کا رشتہ دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے دیتا ہوں۔ کہا یہ میرے فخر کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگ گھر آتے رہے، محمد واپس بھیجتے رہے، میرے بابا کو گھر بلا کے محمد نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے علی زہرا کا رشتہ تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا یہ میرے فخر کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر آخری بات جو درود والی بات تھی اسی سے یہ بات نکل آئی اور بات مل گئی۔ کہا یاد رکھ میری عزت اور فخر کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آج سے لے کے قیامت تک اگر کوئی ایک مسلمان بھی درود پڑھے مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ تو بھائیو کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے سچا بنایا۔ دنیا کے ووٹوں اور نوٹوں سے سچے بننے والے سچے نہیں ہوتے۔ سچا وہ ہے جسے اللہ کہے۔ سب سے پہلا سچا محمد مصطفیٰ، جس کی گارنٹی اللہ قرآن میں دے رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اتنا سچا ہے کہ اپنی زبان سے اس وقت تک لفظ بھی ادا نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ دوسرا سچا وہ عظیم سچا ہے کہ جس کا بازو پکڑ کے محمد کہے کہ یہ مجھ جیسا ہے۔ جی جس کا بازو پکڑ کے اللہ کا نبی سچا نبی یہ کہے کہ یہ مجھ جیسا ہے۔ اور تیسرا سچا وہ ایسی سچی معظمہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہیں کہ میری زہرا میری رسالت کا حصہ ہے۔ جتنا میں سچا اتنی زہرا سچا۔ اب ہمیں بھی لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اکثر ہمارے علماء فرماتے ہیں، اساتذہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں چاہیے کسی معاملے میں۔ کون کس کو کیا مانتا ہے یہ ہمیں بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر علی مولا کو مولا کہا تو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا یہ مولا ہے، ہم نے مولا مان لیا۔ اچھا پھر مولا ویسا مانا جیسا پیغمبر مولا تھا۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ تم جیسا محمد مصطفیٰ کو مولا مانتے تھے تم نے ویسا علی کو مولا مانا۔ ہماری عزت اور افتخار کے لیے یہ بات بہت بلند ہے کہ ہم نے علی کو ویسا مولا مانا جیسا محمد مولا تھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مانا، ہم نے اپنی مرضی سے مولا نہیں مانا۔ نبی نے مولا بنایا، اب ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے کہ میں نے مولا بنا دیا۔ ایک دن قافلہ روک کے بڑی مصلحت ہے اس واقعے میں، یہ ایک بات سے تو مکمل ہونے والا ہی نہیں ہے، بھیجا۔ سارے قافلے اپنے اپنے گھروں کو گئے، لوگوں نے پوچھا لیٹ ہو گئے، کل آنا تھا، آج پہنچ رہے ہو۔ ہر زبان سے ایک ہی بات نکلی، علی مولا۔ جی ایک ہی بات نکلی، علی مولا علی مولا علی مولا۔ لوگوں نے پوچھا کیا مطلب یار، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں لیٹ کیوں ہوئے، آپ کہہ رہے ہو علی مولا علی مولا علی مولا۔ کہا لیٹ اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمارا حج میں کوئی مسئلہ تھا، ہم لیٹ اس لیے ہوئے کہ حج کی قبولیت کی ایک شرط رہتی تھی۔ ارے اگر علی مولا نہ بنتا تو نبی نہیں رہتا تھا۔ بتاؤ علی کے بغیر تمہارا حج اور نماز کیسے رہ جاتی؟ علی مولا، علی اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ جی بسم اللہ۔ علی اس عظیم ہستی کا نام ہے، علی اس عظیم سچے کا نام ہے کہ جس کی سچائی ہمارا ایمان ہے، جس کی سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہمیں یہ فخر ہے، ہم مجلسیں بھی کرتے ہیں،
ہم جشن بھی مناتے ہیں، ہم شہادتیں بھی مناتے ہیں، ہم ولادتیں بھی مناتے ہیں۔ یہ اور شہادتیں اور ولادتیں ان کی منائی جاتی ہیں جن کو اللہ نے سچا بنا کے بھیجا ہے۔ لوگ کسی اپنے بڑے کی شہادت تو منا سکتے ہیں، ولادت نہیں۔ شہادت منا سکتے ہیں، ولادت نہیں، اس لیے کہ ولادت ان کی منائی جاتی ہے جو سچا ہو۔ آخری جملہ میرا نہیں ہے، میرے مولا امام صادق علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی مولا فرماتے ہیں گھر جاؤ، اگر تمہارے دل کے کسی ایک کونے میں، چھٹے امام کا فرمان، تمہارے دل کے کسی ایک کونے میں اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کا جا کر شکریہ ادا کرو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو، اماں تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمارے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ یہ چھٹے امام کا فرمان۔ یہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، انہیں تعلیم دو کہ بیٹا ہم ایسے ہی مومن نہیں ہیں، ہم ایسے شیعہ نہیں بنے، یہ توفیق ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی۔ شیعہ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اب ٹائم بہت کم ہے، شاہ صاحب نے بھی مجھے کہہ دیا ہے، اور ان کے حکم کی تعمیل۔ ان سچوں کی سچائی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو خلق فرمایا، ان ساری ہستیوں کی محنت کو اور سچائی کو بچانے والی ہے شریکت الحسین۔ یہ وہ معظمہ ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے۔ چند دن پہلے 15 رجب کو آپ نے بی بی کی شہادت کی مجالس سنی ہوگی، ضرور شریک ہوئے ہوں گے، بی بی کی مصیبتیں سنی ہوگی۔ یہ وہ شریکت الحسین ہے۔ حسین نے دین بچایا، حسین کو بچانے والی زینب ہے، اور بڑی آسانی سے نہیں بچا، آسانی سے نہیں بچا، بڑا مشکل تھا دین بچانا۔ حسین تو سر کھٹا کے کربلا کی زمین پہ لیٹ گیا۔ حسین تیرا بچوں کے ساتھ یہاں لیٹنا آسان ہے، میں زینب کا کربلا سے شام تک شمر کے ساتھ سفر کرنا بہت مشکل۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ مصائب کا بس، اگر آپ نے توجہ فرما لی ہم سب کی ڈیوٹی مکمل ہو جائے گی۔ معظمہ بی بی شام پہنچی، بازار سجائے گئے، ڈھول بجانے والے بلائے گئے، ناچنے والے بلائے گئے، شرابیں بگائی گئی۔ کہا یہ بی بی اب اس بازار سے گزرے گی، اب یہاں سے جائے گی، یہ بی بی اب یہاں سے گزرے گی، یہ بی بی بازار سے جائے گی، زینب اور بازار۔ سعدی ایک صحابی ہے مولا کا، یہ کہتا ہے کہ میں کسی کام کے لیے، تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، میں دمشق میں کچھ دنوں کے بعد داخل ہوا، میں نے دمشق کا منظر دیکھا، میں پریشان ہو گیا کہ میں پہلے بھی یہاں آتا تھا، میں نے کبھی ان دنوں میں ان بازاروں کو سجتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی ان بازاروں کو اس طرح سے سجتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ جانے یہ کون سا تہوار ہے جو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں چلتے چلتے ایک بندے کے پاس گیا، اس ضعیف سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار خیریت ہے، آپ کی آج کوئی عید ہے، کوئی تہوار ہے آپ کا؟ یہ بڑے بازار سجائے جا رہے ہیں، بڑا انتظام و اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ضعیف آدمی دیکھ کے کہتا ہے نہیں نہیں، ہماری عید نہیں ہے، آج ہمارے آقا کے باغی آ رہے ہیں، آج ہمارے آقا کے باغی آ رہے ہیں، جنگ جیتی ہے ہم نے،
ہم نے باغیوں کو پکڑا ہے، انہیں قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میرے دل میں تھوڑی سی تشویش بڑی، میں مشوش ہوا، میں چلا، چلتے چلتے میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہاں؟ فلاں دروازے کے پاس ابھی پہنچے ہیں، ابھی یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ کہتا ہے میں نے انتظار نہیں کیا، میں چلتا چلتا اس دروازے کے قریب گیا۔ جیسے قریب پہنچا نا، میں نے دیکھا وہاں پہ چند مستورات ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک ضعیف ہے، کچھ چھوٹے بچے ہیں۔ کہتا ہے میں بڑا ہی پریشان ہو گیا جب میں نے دیکھا یہ بڑے قیدی اور چھوٹے قیدی ایک ہی رسی میں بندھے تھے، ایک ہی رسی میں بندھے تھے۔ جب ایک بڑا قیدی سر اٹھاتا، بچوں کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے۔ کہتے ہمارا قد چھوٹا ہے۔ بس میرے عزیزو، میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں چلتے چلتے ان قیدیوں کے قریب پہنچا، میں نے ایک ضعیف قیدی کو دیکھا، وہ بڑا نحیف تھا، میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا نہ پوچھ، نہ پوچھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو نہ پوچھ۔ کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتا تو کون ہے؟ امام سجاد دیکھ کے فرماتے ہیں میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہتا ہے میں نے جب پوچھا نا مدینے کا، اس نے بتایا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہتا ہے میں نے سارا احوال پوچھا، جب آخر میں نے پوچھا نا تم ہو کون؟ اس نے رو کے کہا میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ کہا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کہتا مجھے سارا مولا سجاد نے بتایا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھ پہ منت لگائیں، مجھے بتائیں۔ مولا سجاد دیکھ کے کہتے سارے ساتھی تو اور کچھ نہ کر، اگر ممکن ہو سکتا ہے نا تو کہیں سے چند چادریں لے آ، چند چادریں لے آ۔ یہ کہتا میں بھاگتا ہوا گیا، میں نے بازار سے چادریں خریدی۔ میں مختصر کر رہا ہوں روایت کو۔ کہتا میں چادریں لے کے آیا، میں نے مولا سجاد سے کہا مولا یہ چادریں آپ بیویوں کو دیں گے یا مولا میں دوں؟ کہا سارے ساتھی تو دے دے۔ یہ کہتا ہے میں نے چادریں لی، میں نے ایک چادر سر پہ رکھی، ابھی دوسری رکھنے والا تھا، ایک پہ غیرت آگے بڑھا، اس کمینے نے نیزے سے چادر کو اتارا۔ کہتا جیسے ہی چادر کو اتارا اس بی بی کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ یہ سجادہ کہتی ہے جب واپس آئی ہے نا مدینے اپنے نانا کی قبر پہ رو کے کہتی تھی نانا میں رات کو آؤں گی، میں تجھے دکھاؤں گی، آج بھی میری پشت پہ شمر کے نیزوں اور تازیانوں کے نشان ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ يَوْمَ هَٰذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے، پڑھنے والوں کے اللہ نوکری قبول و منظور فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔